ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز پہاڑی وادی میں نورستان نام کا ایک خوبصورت گاؤں بسا کرتا تھا۔ یہ گاؤں چاروں طرف سبز پہاڑوں، بہتے چشموں اور رنگ برنگے پھولوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل، خوش مزاج اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے تھے۔ لیکن نورستان کے ایک کونے میں ایک پتھر کا بہت بڑا تودا پڑا تھا، جسے سب خاموش پتھر کہتے تھے۔ اس پتھر کے بارے میں گاؤں والوں کا یقین تھا کہ وہ ایک بددعا ہے اور جو بھی اسے چھوتا ہے اس کی خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس پتھر کے اندر ایک جادوئی پری صدیوں سے قید ہے۔ صدیوں پہلے روشنیوں کی دنیا سے ایک خوبصورت پری جس کا نام لیمیا تھا زمین پر اتری تاکہ انسانوں کی مدد کرے۔ وہ نیکی، محبت اور رحم دلی کی علامت تھی۔ وہ بچوں کے خوابوں میں خوشبو بکھیرتی، بیماروں کے دلوں میں امید جگاتی اور دکھوں میں گم انسانوں کو سہارا دیتی۔ مگر اندھیرے کے دیوتا جھارک کو انسانوں کا یہ سکون پسند نہ آیا۔ اس نے لیمیا پر حملہ کیا اور اسے جادو سے ایک پتھر میں قید کر دیا۔ اس نے کہا، تم نے انسانوں کو بہت آسانیاں دی ہیں، اب وہ تمہارے بغیر بھی جی لیں گے۔ اگر کبھی کوئی ایسا انسان آیا جو بغیر لالچ، بغیر خود گرزی کے تمہیں آزاد کرنے کی کوشش کرے تو تم آزاد ہو سکتی ہو۔ یوں صدیوں سے لیمیا خاموش پتھر کے اندر قید رہی اور سب نے اسے بھلا دیا۔ نورستان کے اسی گاؤں میں ایک چھوٹا ذہین لڑکا رہتا تھا جس کا نام تیمور تھا۔ وہ سیدھا سادہ مگر انتہائی سچا اور محنتی لڑکا تھا۔ اس کا باپ لکڑہارا تھا اور ماں بیمار رہتی تھی۔ تیمور دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور شام کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنتا۔ ایک دن اس کی ماں نے پری اور پتھر والی کہانی سنائی۔ تیمور نے سوال کیا، اگر واقعی وہ پتھر میں پری ہے تو اسے آزاد کیوں نہیں کرایا گیا؟ ماں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ آج کے دور میں کوئی کسی کے لیے بے زر کچھ نہیں کرتا بیٹا۔ یہ بات تیمور کے دل کو چبھی۔ اگلی صبح تیمور چھپ کر جنگل کی طرف نکلا اور خاموش پتھر تک جا پہنچا۔ اس نے پہلی بار اس بڑے، پرانے، مٹی سے بھرے پتھر کو دیکھا۔ اس کے قریب جا کر اس نے کہا، اگر اس میں کوئی قید ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں آزاد کراؤں گا۔ اسی لمحے پتھر ہلکا سا کانپا۔ تیمور ڈر گیا مگر بھاگا نہیں۔ اگلے دن سے تیمور روز اس پتھر کے پاس جاتا، اس پر پانی ڈالتا، گھاس ہٹاتا اور اس سے باتیں کرتا۔ لوگ اسے پاگل کہنے لگے، لیکن تیمور نے پرواہ نہ کی۔ ایک دن زوردار طوفان آیا۔ پورے نورستان میں بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی۔ درخت گرنے لگے، مکانات لرزنے لگے۔ تیمور اپنی ماں کو گھر میں چھوڑ کر خاموش پتھر کی طرف دوڑا۔ پتھر کے ارد گرد کی زمین کھسکنے لگی تھی۔ تیمور نے تنہا اپنے نازک جسم سے پتھر کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ بارش میں بھیگتا رہا، کیچڑ میں گرتا رہا، لیکن رکا نہیں۔ اسی لمحے اچانک آسمان سے ایک سنہری روشنی نیچے اتری۔ خاموش پتھر میں سے ایک دلکش روشنی نکلی اور ایک حسین، نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ لیمیا آزاد ہو چکی تھی۔ لیمیا نے تیمور کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم وہ انسان ہو جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ تم نے کسی لالچ کے بغیر مجھے آزاد کیا۔ تمہارے دل کی پاکی نے میرے قید کو توڑ دیا۔ تیمور حیران پریشان پری کو دیکھتا رہ گیا۔ لیمیا نے کہا، ایک خواہش مانگو جو دل چاہے۔ تیمور نے کہا، میری ماں صحت مند ہو جائے بس۔ لیمیا مسکرائی۔ اس نے تیمور کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک لمحے میں تیمور کی ماں کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس دن کے بعد لیمیا نے پورے نورستان کو جادو سے پھر سے روشن کر دیا۔ خشک دریا بہنے لگے، بیمار لوگ تندرست ہونے لگے اور زمین جھرخیز ہو گئی۔ تیمور اب گاؤں کا ہیرو تھا، مگر اس نے کوئی عہدہ یا خزانہ نہ لیا۔ وہ اب بھی سادہ زندگی جیتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ، اور بس ہر روز شکر ادا کرتا تھا۔ لیمیا نے اس دن جاتے ہوئے کہا تھا، جب بھی دنیا میں کوئی بے زر نیکی کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اس کہانی کا سبق، سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بے لوث محبت اور خدمت کا صلہ ضرور ملتا ہے، چاہے وقت لگے۔ دوسروں کے لیے کچھ کرنا سب سے بڑا جادو ہے۔ ظاہر کچھ بھی ہو، اصل دل کی روشنی ہے۔